خبر ہے جی طوطے پالنے اور خرید و فروخت سے متعلق نیا قانونی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ شریعت کی روشنی میں طوطے یا جیسے پرندے پالنے کا حکم کیا ہے، کیا ان کو گھر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا، اور ایز ویل ایز فرمائیے گا کہ کیا طوطا کھانے کے اعتبار سے حرام ہے یا حلال ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے پرندے گھروں میں رکھنا اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مباح ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف میں آئی ہے اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ابو عمیر، اچھا، ان کا نام ابو عمیر تھا، اور وہ چھوٹے بچے تھے تو ان کے گھر ایک پرندہ تھا، نغیر اسے کہتے ہیں۔ اچھا، نغیر یہ بلبل جیسا پرندہ یا خود بلبل ہی، تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا، تو پھر وہ پرندہ مر گیا، تو وہ بچہ بڑا غمگین ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتے، ان سے پوچھتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر وہ نغیر کا کیا ہوا، وہ کیسے فوت ہوا، کیا ہوا کیا نہیں، تو وہ چھوٹا بچہ پھر بتاتا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا۔ تو اس سے اہل علم نے یہ ثابت کیا ہے کہ گھر میں اس طرح کا پرندہ رکھنا جس میں طوطا بھی آ جاتا ہے یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا، ایک اور دلیل بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، دخلت امرأۃ فی النار فی ہرۃ، یا دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، کہ ایک عورت جہنم میں ایک بلی کی وجہ سے گئی، حبستھا، اس کو روک کے رکھا تھا، لیکن نہ اسے وہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی نہ کھلا چھوڑتی تھی۔ تو اس کا استدلال اس طرح سے ہے کہ اگر وہ روک کے رکھتی ہے اور پھر کھلاتی بھی تھی اور پلاتی بھی تو پھر تو گنجائش تھی، لیکن اس نے روکا بھی اور پھر اس کو نہ کھلایا نہ پلایا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو اس سے بھی استدلال ہے کہ یہ جائز ہے، مباح ہے۔ یہ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے، احناف اور اسی طرح مالکی حضرات، حنبلی حضرات سارے یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اب طوطا جو ہے اس کا گوشت کیسا ہے، حلال ہے کہ حرام؟ اس کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حلال نہیں ہے، تو جمہور اہل علم اس کے بھی جواز کے قائل ہیں، حلال کے جواز کے حلال کے جواز کے قائل ہیں۔ حنبلی علماء، اسی طرح یہ مالکی علماء، امام مالک کے جو متبعین ہیں، اور حنفی علماء، یہ سارے جواز کے قائل ہیں، اور ظاہری علماء وہ بھی۔ جو شوافع ہیں ان کے ہاں دو قول ہے، ایک قول میں یہ آیا ہے کہ نہیں، یہ جو طوطا ہے ببغاء جسے کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، اور دوسرا قول انہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ تو اباحت کا اور مباح ہونے کا، حلال ہونے کا قول راجح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے یعنی جو پرندے ہیں بالخصوص یہ طوطا یہ حلال ہے، کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل ہے نہیں، واضح کوئی ایسی دلیل آئی نہیں ہے، لہذا حلال ہے، حلال کی، ہاں جی، حلال کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔